بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ فعل نکالنا اور حاضرات، بہت سے عامل حضرات اس طرح کی چیزیں یہ اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اور یہ دکھانا کیسا ہے؟ فعل نکالنا یا حاضرات، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے۔ البتہ بہت سے لوگ جو لوگ تعویذ دعا تعویذ کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو یا کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ بزرگوں کے پاس جا کر کے تعویذ لے آئے اور ان کے بتائے ہوئے معمول کے مطابق اس پر عمل کر لیں۔ اب وہ چاہے عملی طور پر اس کو کرنا ہو، یعنی زبان کے طور پر کوئی وظیفہ وہ بتا دیں، یا عمل کے طور پر کسی بچے کے گلے میں تعویذ وغیرہ، اس کا ثبوت تو ہے، اور اس میں قرآن اور حدیث کی یا آیات یا دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا ثبوت تو ہے۔ لیکن باقاعدہ فعل اس طرح نکالنا کہ الگ الگ اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہو، پھر کسی کا نام متعین کر دینا یا حاضرات وغیرہ، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یقینی تو کیا بلکہ یہ چیزیں ظنی بھی نہیں ہیں، اور اگر کھل کر کے کہا جائے تو یہ چیزیں از قبیل غیب سے آتی ہیں، یعنی گویا اسے علم غیب ہے، وہ غیب کے طور پر وہ بتا رہا ہے، لہذا یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس سے کوئی نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے یہ عامل جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے ممبروں میں ہی کسی کا نام بتا دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر چوری کا مسئلہ ہوا تو کہیے گھر میں کسی ملازمہ پر، یا دکان کی چوری ہے تو کسی ملازم پر وہ الزام لگا دیں، یا کہہ دیں کہ بھئی حاضرات میں یا فعل میں فلانے کا نام نکلا ہے۔ اب بغیر کسی تحقیق کے لوگ اس کو مورد الزام ٹھہرنے لگتے ہیں۔ شریعت کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں کہ شہادت ہو، گواہی ہو، یا یہ کہ قسم اس سے لی جائے، یہ ایک شریعت کے جانچنے کے پیمانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پیمانوں کو چھوڑ کر کے صرف حاضرات کی بنیاد پر یا فعل کی بنیاد پر کسی کے بارے میں غلط فہمی قائم کرنا، یہ صرف نہ یہ کہ ناجائز بلکہ حرام ہے۔ عام طور سے گھروں میں کبھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کبھی ناچاقی ہو جاتی ہے تو لوگ دعا تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہی گھر کے کسی ممبر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ایسا لگتا ہے انہوں نے کچھ کرا دیا آپ کے بارے میں۔ لہذا ان چیزوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں بھی نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرتی ہیں، اور حل تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہوں گی۔ لہذا ہمیں ایسے دعا تعویذ اور جھاڑ پھونک والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جو اس طرح کے کام کریں۔ وہ حضرات جو دعا تعویذ، جو علماء اور صلحاء اور باقاعدہ دیندار لوگ ہیں اور جن کا زیادہ یعنی جو اس طرح کے کام نہیں کرتے، ان کے پاس آپ جائیں، ان سے مشورے لیں، تعویذیں لے سکتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ اس طرح فعل نکلوانا اور اس کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنا یا حاضرات نکالنا، اس کی بنیاد پر غلط فہمیاں قائم کرنا شرعی نقطہ نظر سے ناجائز اور حرام ہے۔